میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اگر آپ صرف اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ فساد ہے کیا، تو یقیناً آپ بہت سارے جرائم اور غلطیوں سے بچ جائیں۔ یہ فساد کتنی بری چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے سب سے پہلے اعتراض یہی کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ تو ان کو بنانے لگا جو زمین میں فساد برپا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور قتل و غارت کریں گے۔ اللہ کے بندے، پہلے دن تجھ پہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ تیرے اوپر خطرہ صرف فساد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک، میں تو تجھے بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا نائب۔ وہ کہتے تھے یہ فساد برپا کرے گا، اللہ کہتے نہیں، یہ تو میرا نائب بن کے زمین میں رہے گا، میرے قوانین کو، میری شریعت کو، میری باتوں کو، میرے جملے کو، میرے اعمال کو یہ دنیا میں نافذ کرے گا۔ میں نے اس لیے اپنے بندے کو زمین میں بنایا۔ آپ سارے اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں زمین پر۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے مزاج دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ شیطان کے خلیفہ ہیں، رحمان کے خلیفہ نہیں۔ لڑائیاں کروا رہے، فتنے کروا رہے، فساد کروا رہے، آگ لگا رہے، گندگی پھیلا رہے، اور گندگی پر دنیا کو لگا رہے۔ کیا یہ رحمان کے خلیفہ کے کام؟ ذرا توجہ کریں اور اپنی حیثیت سمجھیں، مالک نے تجھے پیدا کس لیے کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے انسانوں سے پہلے جنات کو زمین پر پیدا کیا۔ جنات کو زمین پر اللہ پاک نے بسایا۔ جنات نے آپس میں لڑنا شروع کیا، جھگڑنا شروع کیا، قتل و غارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فساد کرنے کی وجہ سے سارے جنات کو جنگلوں کی طرف روانہ کر دیا۔ سارے جنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کونے میں جنگلوں کی طرف جگہ نصیب فرمائی، اور فرمایا ہے زمین پر میں اپنے بندوں کو لے کے آؤں گا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مالک کائنات نے جنات کو نکال کے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، میں اپنے خلیفہ اور نائب انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کی کیفیت دیکھی، لڑائیاں جھگڑے دیکھے، قتل و غارت دیکھی، کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ پہلے بھی تو نے ایک مخلوق کو بنایا تھا، بڑی لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، میرے مالک تو نے پھر ان کو ختم کر کے اب ایک نئی قوم کو بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ڈر ہے کہیں وہ بھی لڑائیاں نہ کرے، وہ بھی جھگڑے نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتوں کا سب سے پہلا اعتراض انسانوں پر لڑائی اور جھگڑے اور فساد کا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا نہیں میرے فرشتوں، سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر بڑے بڑے لڑاکے بھی ہوں گے، ان کے اندر صلح کروانے والے بھی ہوں گے۔ اگر ان کے اندر فسادی پیدا ہوں گے تو مسلح بھی انہی کے اندر سے پیدا ہوں گے۔ اگر ابو جہل اس میں آئیں گے تو ابو بکر بھی اس میں آئیں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، تمہاری نظر ان کے لڑاکے لوگوں پر ہے، میری نظر ان کے مسلح لوگوں پر ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر جگہ پہ سارے نیک تو نہیں نہ ہوتے، ہر جگہ پہ سارے اچھے تو نہیں نہ ہوتے، لیکن میرے بھائی تو دیکھ تیرا شمار کس میں سے ہے، مسلح میں سے ہے یا فسادی میں سے ہے؟ تو لڑائیاں کرنے والا، جھگڑے کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے نا، تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہے اور دوسرا فرعونی ہے۔ بنی اسرائیلی نے دیکھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آنا، یہ فرعونی مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے چھڑاؤ، میری حفاظت کرو۔
مالک کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور اس کو تھپڑ مارا، وہ چھوڑ اس کو، غریب مسلمان کمزور ہے اس لیے اس کو مار رہا ہے۔ وہ تھپڑ اس فرعونی کو ایسا لگا کہ بندہ ہی مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کو پتہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام چھپ گئے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، بندہ تو قتل ہو گیا، مارنے کا تو ارادہ نہیں تھا۔ اگلے دن پھر جا رہے ہیں تو وہی بندہ ایک اور سے لڑ رہا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، لڑاکے نہ بڑا کرو، بعض کی طبیعتیں ہی ایسی ہیں، مزاج ہی ایسا ہے، ایک سے لڑائی، دوسرے سے، امی سے لڑائی، ابو سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، دوست۔ یار کسی سے تو تیری بننی چاہیے نا، چلو تو ہی ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی، ہر بندے سے تو لڑتا پھر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا کل اس بندے نے مجھے تنگ کیا تھا، دیکھو آج یہ تنگ کر رہا، موسیٰ آنا ذرا، آج اس کو بھی ایک تھپڑ لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او تیری لڑائیاں ہوتی روزانہ کسی نہ کسی سے، تجھے ہی میں ٹھیک کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے او کل بھی ایک بندہ تو نے مار دیا تھا تھپڑ مار کے، آج مجھے تھپڑ مار کے نہ مار دے۔ وہ فرعونی وہ سن رہا تھا، اس بھاگ کے گیا، اس نے کہا وہ جو کل بندہ مرا ہے نا وہ اس نے مارا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کی خاطر اصلاح کی وہ اسی نے موسیٰ علیہ السلام کی شکایت لگا دی، اپنا مفاد پورا نہیں نہ ہوا تو نبی کے خلاف ہو گیا، کہتا ہے کل ان کا بندہ مار دیا تھا، آج مجھے تو مارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے اس علاقے سے نکلے، اور فرعونیوں کی وجہ سے نہیں، اپنے ایک بنی اسرائیلی کی وجہ سے۔ فساد برپا کرنے والے بندے کی یہ عادت ہے، وہ لڑاکا ہوتا ہے، اس سے لڑ اس سے لڑ۔ اللہ کے بندے، یہ فساد بہت بری چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراض سب سے پہلے تجھ پر ہوا تھا۔ فساد تو نہیں کرے گا تو؟ دعا کرو اللہ ہمیں اصلاح کرنے والے بنا دے، اللہ ہمیں مصلح بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ سب سے فساد کو دور فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اور کیا فرمایا؟ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اے آدم علیہ السلام میں نے زمین پہ اپنا نائب بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے بندو، زمین پہ اللہ کے نائب بن کے زندگی گزارو، اللہ کے خلیفے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے برگزیدہ بندے بن کے زندگی گزارو، اصلاح کرنے والے، اصلاح کو پھیلانے والے، صلح کروانے والے، لڑائیوں کو ختم کرنے والے، ایسا بندہ بن۔ اللہ ایسے بندے کو اپنا خلیفہ کہتے ہیں۔ لڑاکا انسان تو شیطان کا نائب ہے، لڑاکا انسان تو شیطان کا خلیفہ ہے، اور اللہ کی قسم وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے علاقے میں فساد برپا ہو جائے، قوم میں فساد برپا ہو جائے، خاندان میں فساد برپا ہو جائے، ملک میں فساد برپا ہو جائے۔ کائنات کا سب سے بدترین وہ انسان ہے جس کی وجہ سے قوم، قبیلے اور ملک کا حالات خراب ہو۔ یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس نے سب کو مصیبت پہ کھڑا کر دیا، سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، سب کو تکلیف میں ڈال دیا۔ دعا کرو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں ان کے نصیب میں، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، جو فساد کرنے والا بندہ ہے نا، اس بندے کی پہلی نشانی سنیں ذرا۔ اچھا، یہ نشانیاں سن کے ہم نے اپنی اصلاح کرنی، یہ نہیں کہنا یہ فلانے کے اندر پائی جاتی۔ میں یہ نشانیاں کہوں تو مجھے یہ لگے کہ یہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں، اصلاح تب ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم جب ایسے کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، تین تو اپنی طرف ہوتی، لیکن وہ تین نہیں نظر آتی، وہ ایک سامنے نظر آتی۔ فسادی بندے کی پہلی علامت کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔
مالک کائنات نے فرمایا اچھے ماحول کو برے ماحول میں بدل دیتا ہے، اچھی چیزوں کو بری چیزوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھا خاصا گھر کا سکون تھا، اس نے آ کے ایسے چٹکلے چھوڑے ہیں، سارے گھر میں لڑائی ڈلوا دی۔ اچھی بلی خاندان اور قوم کی جناب صلح تھی، ایسے چٹکلے چھوڑے، سب کو لڑا دیا۔ قوم اچھی بھلی تھی، لڑا دیا۔ ملک اچھا بھلا تھا، لڑا دیا۔ اللہ فرماتے یہ جو فسادی بندہ ہے نا، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو لڑاتا ہے، لڑاتا پھرتا ہے۔ اچھا لڑانے کے بعد کیا کہے گا کہ میں تو لڑاتا نہیں ہوں، میں تو صلح کرواتا ہوں۔ کرواتا لڑائیاں ہیں اور اپنی لڑائیوں کو نام کیا دیتا ہے؟ صلح۔ فرعون نے قتل کیے بنی اسرائیل کے 10,000 سے زائد بچے، کسی نے کہا 70,000 بچہ قتل کروایا، بڑا قتل اس نے کروایا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اللہ فرماتے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ فسادی بندے کا طریقہ۔ نمبر 1، فسادی بندہ کیا کرتا ہے؟ الا فی الارض، زمین میں سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، تو کیا چیز ہے، تیری کیا حیثیت ہے، میرے سامنے فلاں بندہ کیا چیز ہے۔ یہ فسادی بندے کی پہلی خوبی اور پہلا وصف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیعاً یستضعف، اپنی گروہ بندیاں کرتا ہے، تفرقہ بازی بناتا ہے، اپنی پارٹی بناتا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے، جوڑ کے کیا کرتا ہے؟ یستضعف طائفۃ منہم، دوسرے گروہ کو کہتا ہے تم کیا چیز ہو، میرا گروہ بہت بڑا ہے، ہماری پارٹی سب سے عظیم ہے، ہمارا گروہ سب سے عظیم ہے، ہماری جماعت سب سے عظیم ہے، تم کیا ہو؟ اپنی پارٹی کی عزت اور دوسری پارٹی کی تنقیص، اپنی پارٹی کی خوبیاں اور دوسرے کی پارٹی کی خامیاں۔ اللہ فرماتے یہ کام فرعون کا تھا، زمین میں بغاوت کرتا تھا اور اپنا گروہ اور اپنی پارٹی بنا کے دوسروں کی مخالفت کرتا۔ نمبر 3، اس نے قتل کیا ہے، انہو کان من المفسدین۔ اللہ فرماتے فرعون بہت بڑا فسادی تھا۔ اچھا لڑائیاں خود کرنے والا، قتل و غارت خود کرنے والا، گروہ بندیاں خود کرنے والا، لوگوں کے جماعتوں کے پر تنقید خود کرنے والا، اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور لوگوں مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ معاذ اللہ، کیوں قتل کرے گا؟ کہتا ہے انی اخاف ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے خطرہ ہے کہ موسیٰ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ قتل خود کر رہا ہے، فسادی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، گروہ بندیاں خود کہہ رہا ہے، فسادی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، لڑائیاں خود کروا رہا ہے، فسادی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں زمین میں فساد برپا کرنے والا منافق ہے، جب اس منافق کو سمجھاؤ گے یہ سمجھے گا نہیں۔ اور میرے بھائی اگر کوئی بندہ بھی آپ کو سمجھائے نا، اللہ کے لیے اس کی بات کو سمجھ جایا گا۔ جب ہم نے ذہن یہ بنا لیا نا کہ نہیں ہر بندہ ہی میرا مخالف ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر امی بھی آپ کو دشمن لگے گی، محسن نہیں لگے گی۔ اللہ کے لیے لوگوں کو اپنے محسن سمجھو، دشمن نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کو کوئی آ کے کہے نا لا تفسدوا فی الارض،
توجہ کرنا ذرا۔ اور بھائی یہ جو گروہ تو لے کے جا رہا ہے، لوگوں کی دکانیں توڑ رہا ہے، تو آگ جلا رہا ہے، تو روڈ بند کے کھڑا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انما نحن مسلمون، ہم تو حق کے لیے نکلے ہیں، یزید کے خلاف نکلے ہیں، ہم تو قافلہ حسین والے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرے گا اور نام اپنا مسلح رکھے۔ کیا روڈوں کو روکنے کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ بھلے کوئی بھی گروہ ہو، آج ایک روکتا ہے، وہ غلط کہتا ہے، کل وہی روکنے والا ہوتا ہے، بے شک کوئی مذہبی جماعت ہی کیوں نہ ہو، روڈ کو روکنا اسلام کے اندر قطعاً بھی جائز نہیں۔ بے شک آپ نعرہ دین کا لگائیں یا دنیا کا لگائیں، یار پہلے مسلمان ہے پھر آپ کچھ اور ہے۔ کوئی مریض ہے، کوئی ایمبولینس پہ آ رہا ہے، کوئی ایمرجنسی میں آ رہا ہے، آپ کو کیا سروکا ہے؟ بس جی بس نہیں، ہم نے ہڑتال کی، یہاں سے گزرنے ہی نہیں دینا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اگر پتہ چل جائے یہ مخالف جماعت کا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کا بندہ بھی، اس کو قتل کر دو، مار دو۔ جب ایسے درندہ صفت لوگ زمین پہ ہوں تو پھر اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ جب آپ کے دین کا اور آپ کی داڑھی کا اور آپ کے اسلام کا حیا نہ ہو، صرف آپ کو پارٹی کا حیا ہو۔ میں حیران ہوں، سچی بات ہے، لوگ رب کے لیے اتنا نہیں لڑتے جتنا پارٹیوں کے لڑ رہے ہیں۔ لوگ رسول کی محبت میں اس قدر نہیں نکلتے جتنا پارٹیوں کی محبت میں نکلتے۔ عصبیت کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ یہی عصبیت ہے۔ 9ویں کلاس میں اسلامیات میں پورا یہ ایک مضمون ہے عصبیت کا، اور بچوں کو وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ بچوں عصبیت یہ ہے کہ اونٹ گر رہا ہو کنویں میں تو آپ اس کی دم پکڑ لیں اور آپ بھی کنویں کے اندر ہی گر جائیں، یا پھر اسی دم سے اونٹ کو نکال کے باہر نکالا جائے، تو کیا اونٹ کی دم کھینچنے سے اتنا بڑا اونٹ باہر نکلے گا؟ دم تو ٹوٹ سکتی، اتنا بڑا اونٹ صرف دم سے نہیں نکلے گا۔ فرمایا کہ جو قوم کے پیچھے لگ کے کسی کنویں میں جاتا ہے، پھر اسی طرح اس ضلالت سے، اس اندھیرے سے، اس جہنم سے، اس بربادی سے، انتشار و افتراق سے کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر اصلاح کی باتیں بھی اس کو اصلاح والی نہیں لگتی۔ کیوں؟ بس جی میرے ذہن، میری پارٹی، میری جماعت کے خلاف۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کوئی بندہ ان کو سمجھائے، جب کوئی انسان ان کو بتائے، جب کوئی مصلح آ کے خیر خواہی کا اعلان کرے اور کہے یار یہ کام نہ کرو، یہ فساد ہے، یہ لڑائی کے کام، جھگڑے کے کام، کسی غریب کا رکشہ جلا دیا، کسی غریب کی گاڑی جلا دی، تم نے کسی کی دکان کو توڑ دیا، تم نے کسی کے شیشے توڑ دیے، تم نے کسی کے روڈ پہ بند کر کے آنے والے مریض کی جان سے کھیل لیا، اللہ کے بندے یہ فساد ہے، ایسے کام نہ کرو۔ آگے سے کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں، قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں، حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ فرماتے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ فرماتے میں کہتا ہوں یہ سارا کام فسادی لوگوں کا ہے، مگر ان کی عقل ایسی ماری گئی ہے فساد برپا کے، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ فساد کا کام۔ یہ اس کو اصل جہاد سمجھتے ہیں، یہ اس کو اصل دین سمجھتے ہیں، یہ اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں، یہ اس کو قانون کا نام دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فسادی بندے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کرے گا فساد اور نام رکھے گا اصلاح اور صلح۔ دونوں کی آپس میں لڑائی کروا دی، اس کی اس کو بتائی، اس کی اس کو بتائی، جب لڑائی ہوگی نا کہتے جی بس اسی لیے نا زمانہ ہی کو نہیں رہا جی خیر خواہی کا، میں نے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ لڑ پڑے۔ اور بھائی تو نے کتنے پیار سے سمجھایا کہ لڑائی کروا دی۔ دوسری علامت سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، فسادی بندے کی دوسری علامت یہ ہے، فسادی بندہ متعصب رکھتا ہے، عصبیت پسند ہوتا ہے، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنی پارٹی، اپنا فرقہ
اس کو ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیتہ، کائنات والو، جس بندے نے اپنی پارٹی اور گروہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ایسی دعوت دی کہ اس نے باقی سب کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا، میں نبیوں کا امام کہتا ہوں اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یار اس سے بڑی سختی والی وعید والی کون سی حدیث ہے؟ فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیتہ۔ اپنی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اپنوں کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، دوسرے کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں، جب بندے نے تعصب والی اینک پہن لی۔ فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصْبِيَّتِهِ، جو بندہ لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے جماعتوں پارٹیوں کی، یہ جماعت دوسری جماعت سے لڑ رہی، کیوں بھائی وہ کافر ہے اور تم مسلمان ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا مخالف ہے، ہم ان کے مخالف ہیں، یہ ہماری پارٹی میں نہیں، ہم ان کی پارٹی میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ بندی پر لڑے گا، پارٹیوں کی وجہ سے لڑے گا، جماعتوں کی وجہ سے لڑے گا، تفرقے کی وجہ سے لڑے گا، آپ نے فرمایا لیس منا، کائنات والو، میں نبیوں رسولوں کا امام اعلان کرتا ہوں میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا لیس منا من مات علی عصبیتہ، جو اسی لڑائی میں مر گیا، جو اسی جھگڑے میں مر گیا، جو اسی جنگ میں مر گیا، لیس منا، میرا اس سے بھی مرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کو شہیدوں کے سامنے کھڑا کر کہ جی جو اس جنگ میں نکلے گا نا وہ یزیدیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ صحابیہ کے مقام پر ہے اور وہ پکا جنتی ہے۔ وہ بدبختو، تمہیں طہارت کا پتہ نہیں، تم جنت کے فیصلے بیٹھے کر رہے قوم کو لڑانے کے لیے۔ جب آپ ان کو جنت کے فتوے دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم اس جوش میں نکلے گی، کسی نے اس کو شرعی جہاد کہہ دیا، کسی نے اس کو جنت کا دعوے دار، کسی نے اس راستے کے مرنے والوں کو شہید کہہ دیا۔ صحابہ تک کا مقام دے دیا، معاذ اللہ صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ صحابہ کی صفوں میں کھڑے کر رہے ہیں۔ محبوب فرما رہے ہیں میں اس بندے کا کچھ نہیں لگتا جو ان جماعتوں اور پارٹیوں کی وجہ سے نکلا، لوگوں کو بلایا، لوگوں کو لڑایا، یا اس راستے میں مر گیا، زخمی ہو گیا، میرا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا شوق ہے تو آئے چلیں، اسلام کے لیے لڑتے ہیں نا، اسلام کا جھنڈا پکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں مسئلہ ہوتا ہے، مجھے بتائیں کتنے کو نکلتے ہیں؟ قرآن جلایا گیا کتنے نکلے؟ اللہ کے خاکے بنے، نبی کے خاکے بنے، اہل بیت کی توہین ہوئی، کتنے نکلے ہیں؟ لیکن پارٹیوں جماعتوں کے لیے ہم کتنے مخلص ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو فساد سے محفوظ فرمائے، اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبیوں رسولوں کے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، محبوب نے فتنوں کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑے ہی فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے میرے صحابہ، ایک فتنہ اخلاص آئے گا۔ صحابی کہتا محبوب یہ فتنہ اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ اخلاص فتنہ افراتفری کا فتنہ ہے، قتل و غارت کا فتنہ ہے۔ دنیا میں ایک وقت ایسا آ جائے گا ہر بندہ افراتفری کے دور میں ہوگا، قتل و غارت کے دور میں ہوگا، نہ مرنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مرا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں نے کیوں مارا ہے، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، اس بیچارے کا جرم کیا ہے، مقتول کو بھی پتہ نہیں مجھے کس جرم کی سزا ہے۔ گاڑی جا رہی تھی اس کو شوٹ کر دیا گیا، گھر پہ حملہ کیا ان کو ختم کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا جی مسئلہ کیا تھا، اس کی گاڑی کے اوپر فلاں پارٹی کا جھنڈا بنا ہوا تھا، لو جی یہ جرم اس کا نہیں۔
یا اس نے فلاں رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ان کا ہے، اس کو بھی اڑا دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مسلمان کا قتل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ساری دنیا کے گناہوں سے بڑا گناہ ایک مسلمان کا قتل ہے۔ یہ کرائے کے قاتل، یہ ایک دوسرے کو ابھارنے والے، یہ ایک دوسرے کو لگانے والے، یہ روپے پیسے کے لالچ میں تو نے اپنا ایسا ایمان بیچا ہے کہ جس کی قیمت اب واپس نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، کائنات والو میرے اللہ کا فیصلہ ہے جو دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کرے گا میرا اللہ بھی اس بندے کو ضرور ذلیل کرے گا۔ بھائی اگر آپ نے حالات خراب کرنے ہیں تو پھر آپ کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ شرارتی طبیعت کے ہیں تو سکون بھول جائیں، اگر آپ بد اخلاق ہیں تو آرام بھول جائیں، اگر آپ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، لوگوں کو ٹارچر کرنے والے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں تو اپنی سکون کی نیند سونا بھول جائیں۔ میرے رب کا فیصلہ ہے لوگوں کو ذلیل کرنے والے کو رب ذلیل کرتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو ہے یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے۔ اسلام تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی لوہے والی تیز چیز پکڑی ہے نا تو وہ اس کا رخ کسی مسلمان کی طرف کرے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو فرمایا اس نالی کا رخ بھی آپ مسلمان کی طرف مذاق میں بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے نیزہ پکڑا ہوا ہے تو اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اگر لوگوں کا رش ہے تو آپ نیزے کو ایسے نہ پکڑیں، نیزے کو نیچے کریں اور جو اس کا تیز حصہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ اگر تیز حصہ لگے تو تیرے ہاتھ میں لگے، یہ نیزہ کسی کے پاؤں پہ، کسی کے جسم پہ، کسی کے ٹانگ پہ نہ لگے۔ اسلام تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ یار تو نعرے لگا لگا کے پوری جماعت اکٹھی کر کے پھرتا ہے دعویٰ بولنے کے لیے۔ یہ شیطان کی صفت استکبار، انکار، ماننا ہی نہ، تسلیم ہی نہ کرنا۔ آپ نبی اور رسولوں کی عظمت پڑھ کے دیکھ لو، ہر نبی اللہ کے سامنے مان کے کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہو جانا تو بڑی بات نہیں، ماننے پر نہیں آتے، نہ بڑے ماننے کے لیے تیار ہے نہ چھوٹے ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کہتے دیکھ لو میرے کتنے کتنے بڑے پیغمبر تھے، اعتراف کرنے سے، ماننے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ سب نے اعتراف کیا، سب مانے، سب نے اللہ سے معافیاں مانگی۔ ایک بہت بڑے محدث ہے، سفر کرنے ایک بندے کے ساتھ تو وہ دو ہی جملے کہہ رہا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا یار میں تیرے ساتھ جب سے ہوں یہ دو ہی جملے سن رہا ہوں، اور میرے بھائی کوئی تیسرا بھی وظیفہ آتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی تیسرا ورد بھی ہے؟ اسلام کے اندر بڑے بڑے قیمتی وظیفے۔ تو کہنے لگا حضرت میں دیہاتی سا بندہ ہوں، کھیتی باڑی کرنے والا ہوں، کو پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ جو نعمتیں دی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، رب کی نعمتیں یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ کہہ دیتا ہوں۔ تو جب دیکھتا ہوں کہ نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا دیا رب کو، تو پھر کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ محدث کہتا ہے یہ جملہ مجھے بڑے بڑے عظیم لوگوں سے نہیں ملا، جو ایک کھیتی کھلیار ایک کسان سے مجھے قیمتی جملہ ملا کہ واقعتاً زندگی کے دو ہی مقصد ہیں جس میں دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، الحمدللہ اللہ کی تعریفوں پر اور استغفر اللہ اپنی غلطیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو جب فتنوں کا زمانہ، فتنوں کے دور آئے، آپ نے فرمایا لوگو تم آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل میں سے حابیل کے ساتھی بن جانا۔ حابیل اور قابیل دونوں کی لڑائی ہے ایک عورت کی وجہ سے۔
وہ کہتا میں نے شادی کرنی، یہ کہتا میں نے کرنی، بھائی نے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ قابیل جو ہے نا، اس کو کہتا میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، قتل کر دوں گا، مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا، دوسرا بھائی کہتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ او میرے بھائی، اگر تو مجھے پکڑے گا، مجھے مارے گا، دھمکیاں دیتا ہے، قتل کرے گا، تو سن لے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ایک کی دو نہیں، میرے ہاتھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ میں تجھے کہتا ہوں میں نے تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، کیونکہ میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا بھائی پر ہاتھ اٹھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں تم ایسا کردار اپنانا جو تجھ پر ہاتھ اٹھائے تو کہنا میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے تو نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ حابیل کہتا ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ اور میرے بھائی، دھمکیاں لگانا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، تو لگا جو دھمکیاں لگانی ہے۔ تو دنیا میں مجھ پر ظلم کرے گا، میں بدلہ دنیا میں نہیں لوں گا، تو اپنی آخرت خراب کر کے جہنم میں چلا جائے گا، میں اللہ سے بدلہ لے کے جنت کا وارث بن جاؤں۔ محبوب فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں تم حابیل کا کردار ادا کرنا۔ میرے بھائیو، آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابی آگے پوچھتا ہے من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فتنوں میں پھر ہم کیا کریں؟ لڑائیاں ہیں، جھگڑے، فتنہ فساد ہے، محبوب ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتاؤ۔ آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو محبوب بتانے لگے، جو صحابی نے پوچھا نا، آپ نے بتایا، آپ بھی بس وہی کام کر لو۔ صحابی کہتا ہے فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ محبوب نے فرمایا میرے صحابی تم تین کام کر لو، اللہ اکبر کبیرہ، املک علیک لسانک، اگر فتنوں سے بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندھیروں سے بچنا ہے، آخرت کے اندھیروں سے بچنا ہے، پہلا کام یہ کر لو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، چپ کر لے یار اس کو، اس پہ تبصرے، اس پہ نہ وضو کرتا یہ رکتا ہے، نہ صف میں بیٹھا رکتا ہے، نہ گھر میں بولی جا رہا ہے، کھپی جا رہا ہے، کھپی جا رہا ہے۔ اوے اللہ کے بندے ملے گا تجھے کیا؟ پتہ ہے ہی کوئی نہیں، بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے۔ املک علیک لسانک، محبوب نے فرمایا فتنوں میں اپنی زبان کو بند کر لینا، چپ کر جا، سکوت ہی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہنا، جب فتنے زیادہ آ جائیں پھر لوگوں کے اندر مجلس سے زیادہ نہ کرنا تو فتنوں میں واقع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے معاملات میں نہ جانا فتنوں میں واقع ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا پہلا کام یہ کر، خاموشی اختیار کر، دوسرا کام یہ کر اپنے گھر والوں کو زیادہ وقت دے، بچوں کی تربیت کر، گھر میں رہا کر، خاندان کی تربیت کیا کر۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور میرے صحابی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا کر، اللہ فتنوں سے بچا لے۔ بس یہ تین کام کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول، زیادہ وقت لوگوں میں نہ رہیں، گھر میں رہیں، اردا گرد مجلسوں، محفلوں، پارٹیوں، گروہوں، جلوسوں، جلسوں، اور جناب اردا گرد آ بھئی چلے ادھر دھاوا بولنے، آ بھئی تو بھی چلے، پتہ ہی نہیں تو میری خاطر جا نہیں سکتا، اور نہیں بھئی نہیں، کل جو نقصان ہونے والا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے روحا کرو۔ اللہ رونے والے کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمیں غلطیوں کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی نیک اور عادل حکمران نصیب فرمائے۔